شرک کو تو وہابیوں نے ہوا بنا لیا، ہوا نہیں بنایا، یہ مالک ڈرا رہا ہے۔ زنا معاف ہو سکتا ہے، چوری معاف ہو سکتی ہے، قتل معاف ہو سکتا ہے، دنیا کے سارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں۔ یا علی مدد معاف نہیں ہو سکتا، یا رسول اللہ مدد معاف نہیں ہو سکتا، یا حسین مدد معاف نہیں ہو سکتا، یا فاطمہ مدد معاف نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدے، رکوع، طواف، نظر، ذبح، قربانی معاف نہیں ہو سکتے۔ اس کے علاوہ اللہ جو چاہے گا معاف۔ اللہ کے لیے اعلی مثال سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، انسان اپنی بیوی کی ساری غلطیاں معاف کر دیتا ہے نا؟ کبھی روٹی نہ پکائے تو معاف کر دو گے جی؟ نمک تیز ہو جائے، مرچ تیز ہو جائے، معاف؟ استری کپڑے نہ کر سکے، معاف؟ یہ الگ بات ہے، آج کل سارا کام بازار سے ہوتا ہے، بیویاں کرتی نہیں، میں ویسے مثال دے کے سمجھا رہا ہوں، معاف کر دو گے؟ اور اگر وہ آپ کی عزت میں کسی اور کو آپ کے بستر کا شریک بنا دے تو یہ معاف؟ بولو، یہ معافی؟ کوئی خان کا بچہ ہوگا تو برست مار دے گا، ماڑا یہ کیا کیا ہے، گولی مارے گا، مکہ نہیں مارے گا۔ باقی کوئی لتر پترول کر کے اس کو طلاق دے دیں گے، لیکن غیرت والے یہ بغیرتی برداشت کرتے ہیں۔ آپ نے بیوی کو پیدا کیا ہے، آپ نے اس کو رزق دیا ہے، اس مالک کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے جس نے پانی کے گندے قطرے سے تیری تصویر تیرے ماں کے رحم میں بنائی تھی، تجھے ماں کے پیٹ میں پالا تھا، 3 پردوں کے پیچھے تیری خوراک کا بندوبست کیا تھا، جب تو 9 مہینے کا بار ہو گیا تھا تجھے پنجتن پاک نے مل کے باہر نکالا تھا۔ بولو، غریب نواز آئے تھے فلائٹ پکڑ کے تیری ماں کے پیٹ سے نکالنے کے لیے تجھے؟ تیری ماں کی چھاتیوں پہ دودھ پیر جلانی نے جاری کیا تھا، تجھے چوسنے کا طریقہ ملنگوں نے سکھایا تھا۔ اور میری رب کی غیرت کو بھولا کر ڈھیریوں پہ گرنے والوں، میرا مولا کہتا ہے زمین تیری گناہوں سے بھری ہوئی ہو اور ایک گناہ اس میں نہ ہو، تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا ہو، ساری زمین کو میں رحمتوں سے بھر کے تجھے عطا کر کے جنت کا وارث بنا دوں گا، ولا ابالی، مجھے پرواہ بھی نہیں ہوگا۔ اس حدیث سے ثابت ہوا گناہوں کی بخشش کی امید اسی صورت میں ہو سکتی ہے جب گناہگار ہو، مشرک، گناہگار ہو لیکن مشرک نہ ہو۔ حافظ ابن رجب رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں حصول مغفرت کے 3 اسباب ہیں۔ پر امید ہو کر پختہ یقین کے ساتھ دعا کی جائے، پر امید ہو کر پختہ یقین کے ساتھ دعا کس سے؟ بولو، اللہ سے دعا کون کرے گا؟ جو موحد ہوگا۔ مشرک تو کہے گا واسطہ ہی پنجتن پاک دا، وہ تو اللہ کی طرف آئے گا نہیں، وہ کہتا ہے اللہ سنتا نہیں۔ پر امید ہو کر یقین کے ساتھ اللہ سے مانگا جائے، اللہ کے سامنے پشیمان ہو کر گناہوں کا اعتراف کر کے اپنے گناہوں پہ معافی کا سوال کیا جائے۔ اور تیسرا سبب حصول مغفرت کا سب سے بڑا سبب وہ توحید ہے۔ جس شخص سے یہ سبب فوت ہو گیا وہ جنت میں جا سکتا؟ سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ وہ اللہ کی فیصلوں کو ماننے والا، دل و جان سے لا الہ الا اللہ کو سمجھ کر اپنی زندگی اس کے مطابق گزارنے والا۔ جب اس طرح کا نوجوان آئے گا، جب اس طرح کا انسان اللہ کے سامنے پیش ہوگا تو اللہ مالک اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ مسند احمد میں سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی کہتے ہیں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من عبد یعبد اللہ، کوئی ایسا بندہ نہیں جو اللہ کی عبادت کرتا ہو، ولا یشرک بہ شیئا، اس کے ساتھ کسی کو ساجی ساتھی شریک نہ بناتا ہو، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتِ الزَّكَاةَ، نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، وَيَجْتَنِبُ الْكَبَائِرَ، بڑے گناہوں سے بچتا رہے، إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ، یہ کہ اللہ اس کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ اللہ کی عبادت کرے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ دے، بڑے گناہوں سے بچتا رہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بڑے گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میدان جنگ سے بھاگ جانا، قتل کرنا، یہ وہ گناہ ہے، ان گناہوں سے بچتا رہے، توحید کو سیکھ لے، شرک سے دامن کو بچا لے، ان مولویوں کے چنگل میں نہ پھنسے جو کہتے ہیں جی نہیں نہیں، وہابیوں نے ویسے گمراہ کیا ہوا ہے۔ شیطان مایوس ہو گیا ہے، اس امت میں شرک نہیں ہو سکتا، اس امت میں شرک نہیں ہو سکتا، اور شرک اس امت میں اتنا ہے، اللہ کی قسم اتنا شرک ہے اس امت میں، اللہ کی قسم دلائل کی بنیاد پہ کہتا ہوں کفار مکہ کو مات دے چکے ہیں، کفار مکہ کو ماں۔ اگر وہ پتھروں کو پوچھتے تھے، میں نے پچھلے درس میں ذکر کیا تھا، 12 کھو کے اندر بجلی کا ایک پول لگا ہوا ہے، اس پہ بڑا سارا بینر لگا ہوا ہے، بورڈ لگا ہوا ہے، پیر کھمبے شاہ، اس پہ کاغذ باندھے جاتے ہیں، دھاگے باندھے جاتے ہیں، کپڑے باندھے جاتے ہیں۔ ارے کیا بتا سکتے ہو کفار مکہ نے کسی کھمبے شاہ کو پوجا ہو؟ وہ تو ان بتوں کی بھی نسبت اللہ کے اولیاء کی طرف کیا کرتے تھے،
آج شرک کی کیفیت یہ ہے کہ مرید اپنے پیر کے سامنے کھڑے ہو کے، پیر کامہ والی سرکار کے سامنے کھڑے ہو کر کہہ رہے یہ بندے جو آئے ہیں یہ تیرے بندے ہیں، اللہ کے نہیں۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ابن ماجہ میں ہے، سیدنا انس سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فارق الدنیا علی الاخلاص للہ وحدہ لا شریک لہ واقام الصلاة وآت الزکاة فارقها واللہ عنہ راض۔ جس شخص نے اخلاص کے ساتھ اس دنیا کو چھوڑا، تمام اعمال خالص دل کے ساتھ کیے، اپنے عملوں میں کسی کو اللہ کا شریک نہیں بنایا، کسی اور کے لیے وہ عمل نہیں کیے، یہ نہیں ایک بکرا اللہ کے نام کا، ایک بکرا بابے کے نام کا، ایک بچے کا نام عبد الرحمن رکھا، دوسرا بچہ ہوا تو اس کا نام پیر دیتا رکھا، ایک دفعہ اللہ کے نام پہ نظر دے دی، دوسری دفعہ دروازے پہ آیا اس نے کہا نظر اللہ نیاز حسین، تو اس کا بھی کشکول بھر دیا۔ یہ نظروں میں غیروں کو شریک کرنے والا، یہ عبادتوں میں غیروں کو شریک کرنے والا، اس کی بات نہیں ہو رہی، بات اس کی ہو رہی ہے جو عبادت میں اللہ کو خالص کرے، اپنے عملوں کو اللہ کے لیے خالص کرے، کسی کو اس میں اللہ کا ساتھی اور شریک نہ بنائے، پھر نماز پڑھے، پھر زکوٰۃ دے، اس حال میں مر جائے، اللہ اس سے راضی ہو، یہ اللہ کی جنت میں داخل ہو گیا۔ واحد کی شان پہچاننی ہے تو غور سے اس روایت کو سنیے۔ یعقوب بن عاصم کہتے ہیں کہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو صحابہ نے یہ حدیث سنائی، ما قال عبد قط لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر مخلصا بها روحہ مصدقا بها قلبہ ولسانہ الا فتح لہ ابواب السماء حتی ينظر اللہ الى قائلها۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی بندہ جب بھی یہ آواز لگائے، آواز کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی پوجے جانے کے قابل نہیں ہے، کوئی معبود برحق نہیں ہے، وحدہ وہ تنہا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، عیسیٰ اس کے بیٹے نہیں ہے، عزیر اس کے بیٹے نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نور من نور اللہ نہیں ہے۔ بندہ ترقی کرتے فنا فی الشیخ فنا فی الرسول فنا فی اللہ نہیں ہوتا، یہ سب جھوٹ کے قصے، من گھڑت شرک کی باتیں ہیں۔ وحدہ اس کو تنہا مانے، اس کو اکیلا مانے، اس کو یکتا مانے، کسی کو اس کا ساتھی نہ مانے کہ نہیں جی آپ نہیں سمجھتے، بے تیدی گال نہ کر مائی مینوں الف دی سمجھ نہیں آئی، میم دا برخا پا کے احد احمد دے وچ اتر آئی، تمہارے سامنے احمد ہے، اوپر احد ہے، دونوں میں میم کی مروڑی کا فرق ہے، وگرنہ فرق کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے خود میم کی برخا پہنا اور احمد کی صورت میں دھرتی پہ آ گیا، یہ کھلا ہوا کفر ہے جس کے کرنے سے بندہ وادی ایمان سے نکل جاتا ہے۔ وحدہ اللہ کو تنہا مانے، لا شریک لہ اس کا کوئی ساتھی اور ساجی نہیں، یہ اعلان کرے لہ الملک، ساری حکومت کس کے لیے ہے؟ ساری حکومت کس کے لیے ہے؟ کسی کو وزیر اعظم بنائے تو کون؟ چھین لے تو کون؟ جیلوں میں ڈال لے تو کون ہے؟ تنہا اللہ ہے، لہ الملک۔ نہ بابوں میں، نہ پیروں میں، نہ فقیروں میں، نہ بزرگوں میں، نہ سوٹوں میں، نہ کرامتوں میں یہ ایسی قوت ہے وہ جس کو چاہے کرسی دے دے۔ لہ الملک، اسی کے لیے بادشاہت ہے، وَلَهُ الْحَمْدُ، ساری تعریفیں اسی کے لیے ہیں، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ ہر چیز پہ قادر کون ہے؟ ہر چیز پہ قادر کون ہے؟ تنہا اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، وہی مختار کل ہے، وہ چاہتا ہے جو چاہتا ہے کرتا ہے، وہ چاہے بلال کو کلمہ نصیب ہو جائے، وہ نہ چاہے علی کا بابا کلمے کے بغیر چلا جائے۔ ہر چیز پہ قادر کون ہے؟ باقی سارے اس کے سامنے سوالی ہیں، وہ کسی کے سامنے سوالی نہیں۔ مخلصا بہا روحہ، اس کا دل و جان اس عقیدے پہ مخلص ہو کے سچے دل کے ساتھ، سچی نیت کے ساتھ یہ کہتا ہو، اس کی زبان بھی یہی کہتی ہو، اس کی زبان سے شرکیہ ترانے نہ نکلتے ہو، شرکیہ قوالی نہ نکلتی ہو، شرکیہ نعتیں نہ نکلتی ہو، وہ پیروں کو اللہ کی شان اپنی زبان سے نہ دیتا ہو۔ جب کوئی اس طرح اس عقیدے کے ساتھ یہ الفاظ کہتا ہے، آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، اللہ اپنے اس بندے پہ رحمت کی نظر ڈالتا ہے۔ اللہم اجعلنا منہم ومعہم وفیہم۔ اور جس پہ اللہ اپنی رحمت کی نظر ڈال دے، پھر اس کا اللہ پر اللہ کی رحمت سے یہ حق بن جاتا ہے کہ اللہ اس کے ساری تمناؤں کو پورا کر دے۔ تمناؤں کو پورا کرنے والا کون؟ اللہ ہے۔ تو یہ ہے وہ عقیدہ توحید، اس کو اپنے پلے سے باندھیے۔ کوئی اس
خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو کہ ہمارے لیے یہ کلمات زبان سے کہہ دینا کافی ہے. نہیں، اللہ کی قسم، شرک کی حالت میں لا الہ الا اللہ کی تسبیح پڑھتے رہو، صبح شام یہ الفاظ کہتے رہو. جب تک برات نہ کرو گے، جب تک الگ نہیں ہو جاؤ گے، جب تک بیزاری کا اعلان نہیں کرو گے، ہم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں وہ مقام دیتے جو خالص اللہ کا مقام ہے. اس وقت تک زبان سے کچھ کہنا فائدہ نہیں ہوگا. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں توحید کا فہم عطا فرمائے، اللہ ہمیں شرک سے بچائے، اللہ ہمیں ایمان پہ باقی رکھے، اللہ ہمیں لا الہ الا اللہ کی تحریک کا سپاہی بنا کے رکھے. اللہ زندہ رہیں، تیری توحید کے گن گاتے رہیں. اور اللہ جب موت دینا اہل شرک کے ہاتھوں شہادت کی موت دینا. اللہ جب موت دینا اس حال میں دینا ہم تجھ سے راضی ہو مولا، تو ہم سے راضی ہو مولا. اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما دے، اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما دے. اے اللہ ہمارے کچھ بھائی بیمار ہیں، اللہ تجھ سے سوال کرتے ہیں مولا، ہمارا صرف تو ہی شافی ہے، ان کو شفا دے دے. اللہ جو لوگ پریشانیوں میں پھنسے ہیں تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. اے اللہ جو قرضوں میں دبے ہیں تو ان کے قرضے دور فرما دے. اللہ توحید پہ زندہ رکھنا، ایمان پہ موت دینا. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة